کہ ایک آدمی ایک سے مسئلہ سن لے اس پر عمل کر لے، دوسرا دوسرے سے سنا اس پر عمل کر لیا، تیسرے امام کی بات سنی اس پر عمل کر لیا، چوتھے امام کی بات سنی اس پر عمل کر لیا۔ اس کو تقلید جو ہے گویا کہ عام کہتے ہیں، یہ گویا کہ مقلد خاص نہیں ہے۔ ایک تقلید جو ہے وہ خاص ہے کہ ایک امام کی بات سن کر اس پر عمل کرتا ہے، ایک امام کی بات سن کر اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ اب یہ جو ایک کی بھی بات سنی، دوسرے کی بھی بات سنی، تیسرے کی بھی بات سنی، یہ آہستہ آہستہ کس طرف چلا جائے گا؟ خواہشات کی طرف۔ مثلا سردی کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سردی ہو گرمی ہو اگر جسم سے خون نکل جائے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خون نکل جائے تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ کہے گا یار اب سردی ہے، سردی لگ رہی ہے، کیوں نہ میں امام شافعی کے قول پر عمل کروں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دے گا اس لیے کہ اس میں مشقت ہے۔ پھر اسی طرح سردی کا موسم ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی نے غیر محرم عورت کو گویا ہاتھ لگا لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ کہے گا یار یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں آسانی ہے، اور امام شافعی کے قول میں سختی ہے لہذا اس کو کیا کر دوں؟ چھوڑ دوں۔ تو بتائیں اللہ کو حاضر ناظر کر کے اب یہ آدمی خواہشات کا پجاوری بنے گا یا نہیں؟ جو اس کا جی چاہے گا اس پر عمل کرے گا۔ لیکن ایک امام کی تقلید کرنے والا گویا وہ کہے گا میرے امام صاحب نے جو فرمایا ہے میں اس پر عمل کروں گا، تو وہ گویا کہ خواہشات کی پجاوری میں نہیں آئے گا۔ آج اگر ایک امام کی تقلید نہیں کریں گے، ایک کی بات کو مانا، دوسری کو، تیسری کو، چوتھے کو، تو یہ خواہشات کی پجاوری کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آج لوگوں کے اندر سے تقوی چلا گیا، اللہ کا خوف چلا گیا، اور گویا للہیت چلی گئی۔ وہ تقوی، وہ للہیت وہ آج لوگوں کے اندر نہیں رہا۔ جب نہیں رہا تو کسی ایک امام کی تقلید جو ہے وہ ضروری ہے، نہ یہ کہ ساروں کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر دیکھیں اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ اب اولی الامر یہ مفسرین کا کام ہے، یہ 15ویں صدی کے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ اولی الامر سے کون مراد ہے۔ آج تو لوگ قرآن کی جو ہے وہ تحریف اپنے جو ہے وہ نظریے اور اپنے دل کے مطابق کر رہے ہیں۔ گویا کتنے مفسر ہیں، کتنی تشریح کرنے والے ہیں جو اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے قرآن میں رد و بدل کر رہے ہیں، جس طرح یہودیوں نے کیا آج کا مسلمان وہ کر رہا ہے۔ پھر ایسے لوگوں پر کیا اعتبار کریں گے؟ اس لیے وہ پرانے قرون اولیٰ والے مفسرین کی طرف ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، اولی الامر کون لوگ ہیں۔ اب اولی الامر میں دو قسم کے مفسرین نے فرمایا، ایک اولی الامر میں جو ہے حکمران مراد ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد جو ہے فقہا مراد۔ کتنی باتیں آ گئیں اولی الامر میں؟ دو باتیں آ گئیں۔ ایک کا قول یہ ہے کہ گویا حکمران، دوسرے کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ فقہا اور علماء مراد ہیں۔ اب الجھن آئی نہ آئی؟ اس آیت کے اندر سمجھنے میں الجھن آئی نہ آئی؟ لہٰذا اس الجھن کو ہم قرون اولیٰ والے لوگوں کی طرف دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ فقہا اور علماء جو مراد لیتے ہیں یہ بعد والے لوگ نہیں ہیں، 15ویں صدی 14ویں صدی والے نہیں، یہ صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد جو ہے فقہا اور علماء مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا نام آپ نے سنا نہیں سنا؟ جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد جو ہے وہ فقہا اور علماء مراد ہیں۔ حضرت مجاہد جو بہت بڑے جو ہے مفسر گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد کون ہے؟ فقہا اور علماء مراد ہیں۔ اب بتائیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام راضی بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ بھی گویا کہ پہلی صدیوں میں گزرے ہیں، وہ بھی 14ویں صدی 15ویں صدی کے نہیں ہیں، اور بہت بڑی تفسیر ہے ان کی عربی کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ فرماتے ہیں یہ دونوں معنی گویا کہ اس میں ایک حکمران ہے، ایک فقہا اور علماء ہے۔ فرمایا یہ فقہا اور علماء کا معنی جو ہے یہ اولا ہے، یہ کیا ہے؟ اولا ہے، اس کو ماننا بہتر ہے۔
تو پھر بتائیں کہ ایک آدمی جو آج 15ویں صدی کے لوگوں کی باتوں پر اعتبار کر رہا ہے اور وہ مسلمان جو قرون اولیٰ والوں کے باتوں پر عمل کر رہے ہیں، دونوں میں بہتر کون ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر گھر میں، اللہ کے گھر میں بتاؤ، پہلے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے اندر تقوی تھا، ان کے اندر للہیت تھی، ان کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ آج کے وہ لوگ ان کے مقابلے میں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔